ماتھے کا جھومر، میری مراد میرے عظیم مہمان، آج کی خوبصورت کے عظیم مہمان خصوصی حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کو ہاتھ لہرا کر اللہ کا نام بلند کر کے حضور کی ختم نبوت کا نعرہ لگا کر اپنے مہمان کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ دعوت خطاب دیتا ہوں مناظر اسلام، خطیب اسلام، وکیل احناف حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت قاری صاحب آپ تشریف رکھیں، میں مجمع کو سنبھال لوں گا، آپ تشریف رکھیں۔ نہیں آپ میری بات مانیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، اب کوئی دائیں بائیں آیا میں سنبھال لوں گا، آپ کی وجہ سے زیادہ شور ہو رہا ہے۔ توجہ، اب آپ مجھے دیکھیں، میں خواتین کے مجمع سے گزارش کروں گا کہ تھوڑی سی خاموشی کا مظاہرہ کریں۔ خواتین کے یہاں سے خاموشی ہونی چاہیے۔ آپ اس کی ڈبلنگ بند کر دیں، اسپیکر والے کہاں ہیں؟ صرف آواز ہونی چاہیے، ڈبلنگ نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی ذلك الكتاب لا ريب فيه، عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل وفي آخره قال من عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز دوستو، آج ہمارے محترم بھائی حافظ زاہد محمود صاحب کی صاحبزادی اور ہماری بھتیجی کا ختم قرآن ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ تمام وہ خوش نصیب بچے جن کے سروں پہ ابھی دستار فضیلت سجی ہے، ان کے قرآن کریم کی تکمیل کا یہ جشن ہے، تو ہم اور آپ یہاں موجود ہیں۔ میرے دوستو، یہاں پر جملہ علماء کرام کے ساتھ ساتھ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سلیمان دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے، اور ہمارے امیر شہر، امیر ضلع جمعیت علماء اسلام بہاولپور کے ذمہ دار حضرت مولانا قاری سیف الرحمن راشدی، اللہ ان سب حضرات کی عمر میں برکات عطا فرمائے، تشریف فرما ہے۔ منہ کے اوپر بات کرنے کی بات نہیں ہے، میں دلی طور پہ حضرت قاری راشدی صاحب دامت برکاتہم کے خدمات کا قائل ہوں۔ میں پورے پاکستان گھومتا ہوں، ہر ضلع جاتا ہوں، کراچی کے ساحل سے لے کر چترال کی فلک بوس چوٹیوں تک کے میرے اسفار ہیں۔ میں ہر جگہ کہتا ہوں جمعیت علماء اسلام ایک توانا جماعت کا نام ہے، ایک اہل حق کی توانا آواز کا نام ہے۔ خصوصاً پنجاب سے میں کہتا ہوں کہ حضرت قاری صاحب کے کردار کو قابل تکلیف بنایا جائے۔ باقی جتنے ہمارے ضلعوں کے ذمہ دار ہیں وہ اسی طرح الحمدللہ ایکٹیو ہیں، لیکن حضرت قاری صاحب کے معاملات کو ہم آگے بڑھائیں۔ دیکھیں، کچھ دنوں پہلے حضرت شیخ الحدیث صاحب کے ساتھ جو معاملہ ہوا، آپ حضرات کی کوششوں کے ساتھ حضرت قاری صاحب کی محنتیں تھیں، آپ حضرت شیخ الحدیث ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں نے انہیں دنوں حضرت قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم سے بات عرض کی تھی حضرت قاری صاحب کے حوالے سے۔ یقین مانیں، حضرت مولانا فضل الرحمان قاری صاحب کو صرف بائی نیم نہیں جانتے، ان کے کردار سے بھی جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے الفاظ میں، بڑے بہتر الفاظ میں حضرت نے ان کی توصیف اور ثناخوانی فرمائی، اور اکابر کے حکم پہ کٹ مرنے والا کا جملہ فرمایا ان کے لیے
تو یقیناً ایک قیادت کی طرف سے اپنی جماعت کے ذمہ دار کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ اللہ ان کی عمروں میں، اللہ ان کے عمل میں، صحت میں، اللہ ان کے تحرک کے اندر برکات عطا فرمائے۔ دیکھیں میرے دوستو، پروگرام ہے عظمت قرآن کا۔ یہ قرآن کریم ہم تک صرف یوں نہیں ہے کہ اترا اور ہم تک پہنچ گیا، یہ قرآن کریم رسول اللہ کی جماعت کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ وہ پیغمبر کی جماعت پیغمبر کے گھر کے افراد ہوں یا پیغمبر کی جماعت پیغمبر کے باہر کے افراد ہوں، جن کو ہم صحابہ اور اہل بیت کہتے ہیں۔ صحابہ کا مطلب پیغمبر کا یارانہ اور اہل بیت کا مطلب نبی پاک کا گھرانہ۔ ان کے واسطے سے ہم تک یہ اللہ کا قرآن پہنچا ہے۔ تو میرے دوستو، میں اس پر بات شروع کر رہا ہوں۔ 3 بنیادیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ قرآن کا نام قرآن بھی ہے، قرآن کا نام کلام بھی ہے، قرآن کا نام کتاب بھی ہے۔ یہ تینوں الفاظ قرآن میں ہے۔ یسمعون کلام اللہ کہہ کے اسے کلام اللہ کہا گیا ہے، اور اسی طرح کتاب مرقوم کہہ کر اسے کتاب کہا گیا ہے، اور اسے انہ لقرآن کہہ کر قرآن کہا گیا ہے۔ ان تینوں کے مطلب پہ غور کریں تو ایک نقطہ سمجھ آتا ہے، وہ میں نقطے آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ کلام کہتے ہیں اسپیکنگ، بولنے کو، اور اسی طرح قرآن کہتے ہیں ریڈنگ، پڑھنے کو، اور کتاب کہتے ہیں رائٹنگ، لکھنے کو۔ تو اللہ نے بولنے والی بات بھی اس کے لیے فرمائی ہے، پڑھنے والی بات بھی فرمائی ہے، لکھنے والی بات بھی فرمائی ہے۔ تو یہ 3 فرق کیوں ہیں؟ رب بتانا کیا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ اب میری اگلی بات پہ توجہ رکھیں۔ میں اس سوال کا جواب دینے لگا ہوں، جب کلام بولنے کو کہتے ہیں تو یہ کلام کب بنا؟ جب اللہ نے تکلم فرمایا، اللہ نے بولا، اور جبرائیل امین کے ذریعے لوح محفوظ کے واسطے سے دل مصطفیٰ پر نازل ہوا، تو یہ اللہ کے بولنے سے کلام اللہ بنا۔ اور جب حضور پر آیا، قرآن کہتے ہیں پڑھنے کو، تو حضور پاک نے پڑھ کے سنایا صحابہ کرام کو۔ تو جو پہلے کلام تھا، بولی ہوئی بات تھی، حضور پاک کے پڑھنے پر وہ پڑھی ہوئی کتاب مقروء کے معنی میں قرآن بنا، کہ یہ بولی ہوئی پڑھی ہوئی کتاب ہے۔ اور جب اللہ کا بولا ہوا، حضور کا پڑھا ہوا، صحابہ نے لکھا، تو کتاب لکھنے کو کہتے ہیں۔ تو پھر یہ کتاب اللہ بن گیا۔ یہ پڑھنے سے لے کر بولنے سے لے کر لکھنے تک ایک ایک جگہ اللہ کا کلام ہے، کہیں تبدیلی نہیں آئی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں رب نے یہ نہیں فرمایا کہ ذالک الکلام لا ریب فیہ، اس بولنے میں شک نہیں ہے۔ یوں نہیں فرمایا ذالک القرآن لا ریب فیہ، حضور کے پڑھنے میں شک نہیں ہے، بلکہ یوں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ ان کے لکھنے میں شک نہیں ہے۔ یہ بات کیوں ہوئی؟ وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، اللہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید، دلوں کے راز، دلوں کے اندر چھپی ہوئی نیات سے واقف ہے، دل کے ارادے سے واقف ہے۔ تو اللہ جانتے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا، کچھ لوگوں نے حضور کی جماعت پر اعتماد ختم کرنے کے لیے تحریک چلانی ہے کہ یہ سچے لوگ نہیں ہیں، انہوں نے تبدیلیاں کر دی ہیں، انہوں نے بدل دیا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے بولنے پر ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا جملہ نہیں فرمایا، حضور کے پڑھنے پہ نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ کے بولنے میں شک نہیں ہے، خدا سے غلطی نہیں ہوتی۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، حضور پاک کے پڑھنے میں شک نہیں ہے، نبی سے گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ نبی کے لیے خدا کا حکم ہے کہ اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ۔ تو صحابہ اور اہل بیت نے لکھا تو یہ معصوم نہیں ہے، ان سے غلطی ممکن ہے کہ اللہ پاک نہ کرے کہیں غلطی ہو جائے، کیونکہ نبی تو نہیں ہے تو کوئی اعتراض کر سکتا تھا۔ تو اللہ نے اس اعتراض کا جواب دیا کہ نہیں، جیسے اللہ نے بولا ویسے حضور نے پڑھا، جیسے حضور نے پڑھا ویسے انہوں نے لکھا۔ تو فرمایا ذالک الکتاب، ان صحابہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا لا ریب فیہ، اس میں شک کوئی نہیں ہے۔ یہ بات فرمائی ہے۔ یوں ہم تک
قرآن کریم پہنچا ہے، یوں ہم تک قرآن پاک پہنچا ہے۔ اور میرے دوستو، کلام اللہ جو ہم تک آیا ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت نے من فیہ الی فیہ، حضور پاک کے منہ مبارک سے یاد کیا، سنا، یاد کر کے امت کو بتایا۔ کہیں کہیں تو ایسے ہوا کہ حضور پاک نے صحابہ سے فرمایا مجھے قرآن سناؤ، کبھی اس لیے سنایا کہ انہیں یاد ہوا، کبھی اس لیے سنایا کہ رب نے فرمایا آپ ان سے سنیں۔ مثلاً کتب ستہ میں ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے، حضور پاک نے فرمایا ابی حضور کے شاگرد ہیں، صحابی ہیں، فرمایا رضی اللہ عنہ مجھے قرآن سناؤ۔ فرمایا رسول اللہ آپ کو سناؤں، آپ پہ تو قرآن اترا ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے فرمایا کہ میں ابی سے قرآن سنوں۔ تو حضرت ابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا نام اللہ سماک، جی ہاں اللہ نے آپ کا نام لیا ہے کہ تم مجھے قرآن سناؤ۔ حضور پاک نے صحابہ کرام کو قرآن پر اتنا تیار کیا تھا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے، ارشاد فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی۔ حضور نے فرمایا لوگو میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں، اگر اللہ رب العزت کی چاہت پہ میں کبھی نماز میں بطور انسانیت بھول جاؤں تو تم نے مجھے یاد دلا دینا ہے۔ یہ حضور کی حدیث ہے، یوں نہیں ہے کہ نعوذ باللہ پیغمبر کی کوئی بات کی ویلیو نہیں، بلکہ پیغمبر نے اپنے شاگردوں کی حیثیت بتائی ہے کہ میں نے ان اسٹوڈنٹس کو اتنا پڑھایا، ان طلبہ کو اتنا بہرور کیا، ان پڑھنے والوں پر اتنی محنت کی کہ اللہ نے ان کو ایسی جماعت بنایا کہ اگر نبی نے یہ کہہ دے کہ میں بھول جاؤں تو مجھے میری بھول یاد دلا دو۔ یہ جملہ صحیح مسلم میں موجود ہے، یہ پیغمبر اسلام کی صحیح حدیث ہے۔ اس سے پتہ چلا ایسے لوگوں کے واسطے سے ہم تک قرآن پہنچا ہے۔ اور میرے دوستو، رسالت امام علیہ السلام نے ہم تک قرآن پہنچایا۔ میں اس کی ایک ترتیب اور آپ کی خدمت میں لاتا ہوں، توجہ میری طرف کرنا۔ یہ قرآن جب حضور پہ اترتا تھا تو کیسے اترا، کب اترا، کہاں اترا اور کس جگہ لکھا جائے؟ علماء کہتے ہیں یہ ترتیب توقیفی ہے۔ ترتیب توقیفی کا مطلب اترا حضور پہ ہے تو لکھنے کی ترتیب بھی حضور نے بتائی ہے۔ یوں نہیں کہا جا سکتا کہ جی پہلی سورت تو سورت علق اتری ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق کی سورت اتری ہے، اسے سورت فاتحہ سے بھی پہلے لکھ لو کیونکہ پہلی وہ اتری ہے، پھر اس کے بعد سورت مزمل ہے، سورت مدثر ہے، باقی سورتیں ہیں، یوں لکھے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، پہلے سورت علق اتری ہے پھر باقی سور اتری ہیں، لیکن یہ ترتیب کس کو کہاں رکھیں، کس کو کہاں نہ رکھیں، یہ ترتیب توقیفی ہے۔ یہ حضور کا حکم چلتا تھا، صحابہ کا قلم چلتا تھا۔ یوں نہیں ہے کہ صحابہ نے اپنی مرضی سے لکھا، یوں نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی ترتیب پہ لکھا۔ یہ ترتیب بھی حضور کی ہے، یہ ترتیب بھی حضور کی ہے، یہ تعلیم بھی حضور کی ہے، یہ تدریس بھی حضور کی ہے، اور جس انداز و تجوید میں لکھا گیا ہے یہ بھی حضور پاک کی ہے۔ اور یقین مانیں کتابت خط عثمانی پہ آج امت کا اجماع ہے۔ آپ اٹھائیے 17واں پارہ، پہلا صفحہ کھولیے، 17واں پارہ پہلا صفحہ، 4-5 آیتیں چھوڑ کے آگے قالا لکھا ہوا ہے، لیکن کل کی شکل میں لکھا ہے۔ جیسے کل ہے، قالا کے لیے اوپر کھڑی زبر دی ہے، حالانکہ قالا یوں نہیں لکھا جاتا، قالا کے لیے الف سے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ پر اس خط میں صحابہ کرام کا اجماع ہے، آج کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کو تبدیل کر سکے، کیوں جیسے حضور نے بتایا تھا ویسے انہوں نے لکھ لیا۔ میرے دوستو، رسالت امام علیہ السلام نے قرآن کریم کی یوں ترتیب رکھی ہے۔ اب کوئی یوں نہیں کہہ سکتا کہ جی فاتحہ بعد میں اتری، بقرہ بعد میں اتری، آل عمران کی سورتیں بعد میں اتری، انہیں پہلے کیوں لکھا؟ ہم کہیں گے جس پہ اتری اسی نے لکھوایا، جس پہ نازل ہوئی اسی نے لکھوایا۔ اور حضور کی پوری جماعت ہوا کرتی تھی، کم از کم 40 کاتبین وحی تھے جو حضور پاک کی اس وحی کو لکھتے، اور کچھ صحابہ وہ تھے جو قرآن بھی لکھتے ساتھ حدیث بھی لکھتے۔ آپ کہیں گے حدیث بھی لکھتے، میں آپ کے سامنے سنن ابی داؤد لاتا ہوں، حدیث کی معتبر کتاب ہے۔ امام داؤد سلیمان ابن اشعث السجستانی رحمۃ اللہ علیہ
सुनन नबी दाऊद की जिल्द नंबर 2 में हदीस लाए हैं, किताबुल इल्म में लाए हैं, बाब किताबतुल इल्म में लाए हैं। पैगंबर के सहाबी इब्ने सहाबी कबीला बनु सहम के चश्मो तराब हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं, मुझे शौक हुआ कि हुजूर से जो सुनूं लिख लूं, कुल्ल शैइन अस्मअहु मिन रसूलिल्लाहि अक्तुबहु, जो सुनता लिख लेता, जो सुनता लिख लेता, जो फरमाते लिख लेता, जो बोलते लिख लेता, जो कहते लिख लेता। कहते जब ये बात मशहूर हुई तो सहाबा कराम में कुरैश के बड़े बड़े सहाबा 2, 4, 5 हजरात मेरे पास आए और मुझे कहने लगे, या अब्दुल्ला अतक्तुबु कुल्ल शै, सब कुछ लिख रहा है? मैंने कहा जी, जो फरमाते लिख लेता हूं। उन्होंने कहा यो न कर। मैंने कहा क्यों? कहते व रसूलुल्लाह बशरन यतकल्लमु फिल गज़ब वर रज़ा, हुजूर कभी बतौर इंसानियत गुस्सा करते हैं तो वो भी लिखी जा रहा है, प्यार से बात करते हैं वो भी लिखी जा रहा है, किसी को डांट देते हैं वो भी लिखी जा रहा है। तू वो न लिख, सिर्फ मसले लिखे कर, बस बाकी बातें न लिख। कहते मैंने इनकी बात का असर लिया, फअमसक्तु अनिल किताब, मैंने लिखना छोड़ दिया, सिर्फ मसले लिखता, बाकी बातें छोड़ दी। हुजूर पाक की नजर करम मेरे ऊपर पड़ी और एक दिन मुझे यूं देखा कि यार अब्दुल्ला तो पहले हर चीज लिखता था, अब सिर्फ कुछ वक्त इसका कलम चलता है, बाकी चीजें नहीं लिखता। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने मुझसे पूछा तो कहते फज़करतु ज़ालिका लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने पूरी स्टोरी हुजूर को सुना दी कि या रसूलल्लाह मैं तो पहले लिखता था, इन बुजुर्गों ने मुझे रोका तो मैं सिर्फ मसले लिखता हूँ, बाकी छोड़ दिया। कहा क्यों रोका? कहा या रसूलल्लाह इनने इसलिए रोका कि आप कभी गुस्से में बात करें तो मैं वो भी लिख लेता था, आप किसी से मजाक में बात फरमाएं मैं वो भी लिख लेता था, तो मैंने वो लिख छोड़ दिए, सिर्फ मसले लिखता हूं। तो हुजूर पाक ने उन लोगों को गलत नहीं फरमाया, बल्कि उनके एहतियात को एहतियात पर महमूल फरमा कर फरमाया कि अब्दुल्ला उनकी बात अपनी जगह, लेकिन सुन मैं इस सवाल का जवाब दूं। उक्तुब, आज के बाद मेरी हर हदीस को लिखना शुरू कर दे। फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक़, उस अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में आपके नबी की जान है, इस जबान पे अल्लाह का पैरा है, मैं गुस्से में बोलूं प्यार में बोलूं, जो भी बोलूं हकीकत बोलूंगा। नारे तकबीर, शाने मोहम्मद मुस्तफा, अज़मत मोहम्मद मुस्तफा, शाने सहाबा, नारे तकबीर। तो हुजूर पाक की जमात ने हुजूर से कुरान भी सुन के लिखा है, हुजूर से फरमान भी सुन के लिखा है। यही बात है कि आज हम कुरान भी हुजूर पाक की तरफ से आया हुआ ईमान का हिस्सा समझते हैं और हदीसें हुजूर के फरमान भी हुजूर की तरफ आए हुए ईमान का हिस्सा समझते हैं। हम वो लोग हैं जो कुरान को भी मानते हैं, हुजूर के फरमान को भी मानते हैं, क्योंकि हमारा नजरिया है कुरान अल्लाह की बात है, हदीस उस बात की तशरीह है, तफसीर है, वज़ाहत एक्सप्लेनेशन है। अगर हुजूर की हदीस ना हो, अगर हुजूर का फरमान ना हो, अगर हुजूर के अक़वाल ना हो, अगर पैगंबर की हदीसों में रहनुमाई मौजूद ना हो, तो यकीन मानिए इस धरती पर बड़ी बड़ी बातें तो दूर, बड़े बड़े मसाइल तो दूर, बड़े बड़े फज़ाइल और दलाइल तो दूर, और तो छोड़ो, आप कोई एक नमाज उठाओ, उस एक नमाज की एक रकात उठाओ, आप पूरी नहीं पढ़ सकते। एक रकात उठाओ, हजूर की हदीस के बगैर एक रकात भी नहीं पढ़ी जा सकती। क्यों? आप सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ेंगे, सना ये कुरान में नहीं है, ये हुजूर की हदीस में है। आप अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का तहफ़्फ़ुज़ पढ़ेंगे, ये कुरान में नहीं है, हुजूर की हदीस में है। कुरान में हुक्म तहफ़्फ़ुज़ है, अल्फाज तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, अल्फाज तहफ़्फ़ुज़ हदीस में है। उसके आगे आप सूरत फातिहा और बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, चलो ये कुरान है, लेकिन फिर आमीन कहेंगे, ये आमीन पूरे कुरान में कहीं नहीं है, ये आमीन हदीस है, हुजूर का फरमान है। फिर रकू की तस्बीह, फिर समी अल्लाह की तस्बीह, रब्बना की तस्बीह, सजदों की तस्बीह, अत्तहियात, दुरूद पाक, सलाम, ये सारी चीजें हुजूर की हदीसों में है, कुरान में नहीं है। इसीलिए कहता हूं कुरान भी हमारा ईमान है, हदीस पर भी हमारा ईमान। हम कुरान भी मानते हैं, हदीस भी मैं कभी कभी खत्मात बुखारी में गुफ्तगू करता हूं तो लोगों से एक बात पूछता हूं कि हम नमाज में कुरान पढ़ते हैं या हदीस? तो जो लोग समझ नहीं रखते वो कह देते हम तो कुरान पढ़ते हैं, और मैंने कहता हूं खुदा के बंदे हम नमाज शुरू हदीस से करते हैं।
ہم نماز شروع حدیث سے کرتے ہیں. یہ جو صلاح ہے یہ حدیث ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ حدیث ہے. نماز شروع بھی حدیث سے ہے, نماز اینڈ بھی حدیث سے. تو حضور کا فرمان آپ کے اور میرے ایمان کا حصہ. میں بات چلا رہا تھا قرآن پاک کی عظمت پہ, تو میرے پاک نبی نے 40 افراد کم از کم متعین فرمائے تھے جو حضور کی وحی لکھتے, حضور کی طرف سے اتری ہوئی آیات لکھتے. وہ ان کو لکھ لکھ کے اپنے پاس محفوظ رکھتے. کبھی پتھروں پہ لکھا جاتا, کبھی چمڑوں پہ لکھا جاتا, کبھی درخت کے پتوں پہ لکھا جاتا. میں نے ایک جگہ جملہ کہا تو ایک بندے نے مجھ سے پوچھا درخت کے پتے پہ لکھنے کا مطلب کیا ہے. میں نے کہا آپ سوئی لیں, درخت کے پتے پہ 2-4 لفظ لکھ لیں, 3 دن بعد جب پتا سوکھے گا تو لفظ ابھر کے سامنے آ جاتے ہیں. یہ اس طرح لکھا جاتا تھا. اور میرے دوستو, میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, مسجد میں بیٹھا ہوں, میں آپ کو آنکھوں دیکھا واقعہ سناؤں. اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ لے جائے. اللہ آپ کی برکت سے ہم سب کو لے جائے. مکہ مکرمہ جائیں, غار ہرا جو ہے جسے جبل سور کہتے ہیں, جبل نور کہتے ہیں, آپ جبل نور کی طرف سے تھوڑا سا چلیں گے, وادی کے اندر اتریں گے تو وہاں ایک وادی آتی ہے جس کا نام ہے وادی اسیلہ, عین اور صاد کے ساتھ. وادی اسیلہ یہ وہ وادی ہے جس وادی کے پتھروں پہ آج بھی صحابہ کے ہاتھوں لکھے ہوئے قرآن پاک کی آیات موجود ہیں. میں نے اپنی انہی آنکھوں سے دیکھا ہے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, قرآن کی آیت سیاسیہ ہے, سیاست کی بنیاد ہے. یہ آیت ایک صحابی نے اس پتھر پہ لکھی ہے اور نیچے لکھا ہے کتبت هذه الآیہ فی سنۃ 80, کہ سن 80 ہجری چل رہا تھا اور میں نے قرآن پاک کی اس آیت کو اس پتھر پہ لکھا. یہ لفظ موجود ہے. میرے دوستو, وہ آج آپ ترکی جائیے, میں نے تو 2 دفعہ ترکی کے استنبول کے توپکاپے میوزیم میں صحابہ کرام کے چمڑے کے اوپر لکھے ہوئے قرآن کریم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, جو ان لوگوں نے یوں حضور سے سنا, ایک ایک صفحہ, ایک ایک آیت, ایک ایک رکوع, ایک ایک سورت, ایک ایک حصہ جمع کیا, لکھا اور پورا قرآن جمع کر کے آپ کو اور مجھے یوں گتوں کے درمیان آج مل چکا ہے. آج بہت آسان ہے, آپ موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں, ہم پڑھ لیں, حافظ قرآن دل میں ڈاؤن لوڈ کر کے معاملہ رکھ لیں. تو میرے دوستو, یہ قرآن کریم ہمیں بڑی آسانی سے ملا ہے. اس کے پیچھے حضور کے شاگردوں کی محنت ہے, حضور کی جماعت کی محنت ہے, حضور کے گھرانے اور یارانے کی محنت ہے, پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کی تگ و دو ہے جس کی وجہ سے قرآن ہم تک پہنچا. آؤ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں اسی عظمت قرآن پر پیش کرتا ہوں. توجہ میری طرف رکھنا. مصنف عبد الرزاق کو پیش کر رہا ہوں. امام عبد الرزاق ابن الحمام الصنعائی الیمنی رحمہ اللہ, یہ امام قاضی ابو یوسف کے شاگرد ہیں اور وہ شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں رحمہ اللہ. میں مصنف عبد الرزاق سے کتاب القضایا سے ایک واقعہ رکھنے لگا ہوں. پیغمبر کریم کا دور اقدس کا معاملہ تھا, رسالت آپ کے ہاں ایک دور میں واقعہ ہوا تھا. اس واقعے کو محدثین نے لکھا ہے, اس کا تعلق آج عظمت اور جمع کتابت قرآن سے ہے. میں پیش کرتا ہوں, توجہ رکھنا. اس واقعے سے پہلے پس منظر بتاتا ہوں کہ یہ واقعہ کھلا کیسے تھا. پہلے وہ سنیں پھر واقعہ سنیں. حضور پاک دنیا سے رخصت ہو گئے, صحابہ کرام کی جنگ ہوئی, ختم نبوت کے منکر بےمان اور کیا نام ہے مسلمان کذاب سے جنگ یمامہ ہوئی. صحابہ کرام شہید ہو گئے. اس میں 1200 صحابہ کی شہادت ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے یمامہ کے دونوں میدانوں کو دیکھا ہے. یقین مانے جبیلیہ میں بھی الخرج میں بھی یہ 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. سعودیہ کے دار الخلافہ ریاض کے دائیں اور بائیں میدان ہے. یمامہ یہ مسلمہ کی بیوی کا نام ہے, یہ اس کا علاقہ تھا تو یمامہ کی جنگ اسے کہتے ہیں. وہاں پر 1200 صحابہ کی شہادت ہے, جو تاریخ دور نبوی میں آج تک اتنی شہادتیں نہیں ملتی. اس میں 700 قرآن کے قاری تھے. جب یہ شہید ہو گئے تو صحابہ میں یہ پریشانی اٹھی کہ اب اگلی نسلوں تک قرآن کیسے جائے گا. اگر یوں حفاظ شہید ہوتے گئے, قرآن کے حافظ دنیا سے جاتے گئے, اگلی نسلوں تک قرآن کیسے جائے گا. تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا, اہل بیت نے مشورہ کیا. دور صدیقی میں قرآن کو جمع کیا گیا. جو جہاں جس کے پاس تھا, چاہے صفحے پہ تھا, چاہے پتھر پہ تھا, چاہے چمڑے پہ تھا, چاہے پتے پہ تھا, وہ لاتا گیا, جمع ہوتا گیا. ایسے نہیں کہ جو آیا ناسخ منسوخ سب کچھ جمع کیا, نہیں. اس کے لیے ماہر قرا بٹھائے, حضرت علی, حضرت زید ابن ثابت,
اور اسی طرح باقی اجلہ لوگ بیٹھے، حضرت ابی بن کعب جو حضور سے براہ راست پڑھے تھے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ حضرات بیٹھے اور وہاں پر پوری جماعت چیک کرتی، آیت 2 شرطوں کے ساتھ قرآن میں لکھتے۔ نمبر 1، عرضہ اخیرہ میں حضور نے پڑھا ہو۔ عرضہ اخیرہ کہتے ہیں جب حضور دنیا سے جا رہے، آخری رمضان میں جبرائیل کے ساتھ دہرایا تھا، فرماتے عرضہ اخیرہ میں قرآن میں لفظ حضور نے پڑھا ہو، لکھیں گے۔ دوسری شرط ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہوگی، جو بندہ لائے گا کہے گا میں نے اس مصحف پہ اپنے پاس لکھی تھی، تو وہ 2 گواہ دے گا، ایک خود گواہی دے گا لفظ اشہدو کے ساتھ، اور ایک دوسرا بندہ ساتھ گواہ ہوگا جو کہے گا ہم نے دیکھا، ہم دونوں تھے، حضور نے فرمایا اس آیت کو یہاں رکھ دو۔ کہ جی بہت اچھا، طے ہو گیا، شرائط پہ عمل شروع ہوا، اور یوں آئے گئے آتے گئے، قرآن جمع ہوتا گیا، الحمد کی الف سے بدناس کی سین تک جمع ہوا۔ 2 آیتوں پہ شرط ٹوٹتی نظر آئی، 2 آیت جو میں واقعہ سنانے لگا ہوں، 2 آیات تھی۔ ایک سورت نمبر 9 سورت توبہ کی آخری آیت فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ کی آیت، اور دوسری سورت نمبر 33 سورت احزاب 22واں پارے سے پہلے 21ویں پارے کے آخری صفحے کی آیت مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ ان 2 آیات پر گواہ ایک تھا۔ عرضہ اخیرہ میں تو تھا، لیکن دوسری شرط تھی کہ گواہ 2 ہو تو گواہ ایک تھا۔ جب وہ صحابی آیت لائے تو یہ دونوں آیتیں آج بھی قرآن کا حصہ ہیں۔ وجہ گواہی تو ٹوٹ گئی، دوسری گواہی تو نہیں تھی، کیوں اس کو رکھا گیا؟ اب میں وہ واقعہ سنانے لگا ہوں۔ اب وہ واقعہ سنو گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کیسے کی ہے۔ جب حضرت خزیمہ بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ یہ آیتیں لائے، 2 آیتیں، اور انہوں نے کہا میں حضور کے پاس موجود تھا جب یہ آیتیں اتری اور میں نے لکھی۔ کہا صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ انہیں سناؤ آیت ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے حضور سے پڑھی، عرضہ اخیرہ میں حضور نے سنائی آیت ہے۔ کہا جی ایک شرط پوری۔ کہا دوسرا گواہ؟ انہوں نے کہا رب جانتا ہے، خدا کی قسم میں اکیلا بیٹھا تھا، دوسرا نہیں تھا، میں اکیلا تھا، میں جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا۔ حضور نے فرمایا ہے شہادت الزور، جھوٹی گواہی بندے کو جہنم لے جاتی ہے، میں جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا، لہٰذا میں سچی بات کر رہا ہوں۔ سوچنا چاہیے آج ہمیں عدالتوں میں گواہوں کو پیش کرتے وقت، آج ہماری عدالتوں میں جھوٹے گواہ یوں تھوک کے حساب سے ملتے ہیں۔ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ یار وہ نیک کام تھا، پاک کام تھا، حق کا کام تھا، اس پر صحابی نے دوسری جھوٹی گواہی پیش نہیں کی، کہا جی میں نہیں کر سکتا۔ اس کمیٹی کے سربراہ حضرت زید ابن ثابت نے اعتراض کیا کہ جی ہم نہیں لکھتے، دوسری گواہی آئے گی، یہ تو بڑے بڑے صاحب ابو بکر بیٹھے ہیں، عمر بیٹھے ہیں، عثمان بیٹھے ہیں، علی بیٹھے ہیں رضی اللہ عنہ کے فیصلے سے شرط لکھی گئی، ایسے نہیں لکھیں گے۔ کہا جی میٹنگ بلاؤ، میٹنگ بلائی گئی، صحابہ جمع ہوئے تو سب نے کہا جی لکھ لیں۔ کہا وہ کیوں؟ وہ واقعہ اب سنیں۔ حضرت عبد الرزاق کہتے ہیں ان الیہودی یتقاضی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک علیہ السلام بیٹھے تھے اور یہودی آیا حضور پاک سے اپنا قرضہ مانگنے۔ حضور نے قرضہ لیا تھا حضرت بلال کے ذریعے، وہ یہودی شمون سے کہ یار قرضہ دے دیں، بعد میں حضور نے لوٹا دیا تھا۔ حضور نے تو اعتبار کیا کہ یہودی کو قرضہ دیا، گواہ نہیں رکھے تھے، وہ دے دیا، ہو گیا۔ یہ تو بعد میں ہوا کہ یہودی جو اپنی بستی میں گیا نا، 2-4 روز گزرے، باقی یہودیوں نے کہا سنا تو نے قرضہ دیا تھا، لے آیا؟ اس نے کہا لے آیا ہوں، مجھے اپنا قرضہ پورے کا پورا مل گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا گواہ رکھے مسلمانوں کے نبی نے؟ کہا گواہ تو کوئی نہیں تھا۔ کہا پھر کام بن گیا۔ کہا جی کیا بنا؟ کہا اب جا دوبارہ قرضہ مانگ، اور وہ کہے میں دے چکا، تو کہنا گواہ لا، اور مسلمانوں کا نبی جھوٹی گواہی نہیں دیتا۔ یہ یہودیوں کو بھی پتا تھا کہ جاؤ گواہ نہیں ہوگا، ڈبل قرضہ مل جائے گا۔ یہودی کے دل میں شیطان نے گھر کیا اور وہ پھر دوڑا حضور کے پاس۔ اب حضور کے پاس یہ صحابی بیٹھے تھے جن کا نام تھا حضرت خزیمہ بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ، یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہودی آیا اور یہودی نے کہا کہ ان الیہودی یتقاضی الی رسول اللہ، میرا قرضہ دے۔ تو حضور نے صرف اتنا جملہ فرمایا انی قد قضیت، او کما قال علیہ السلام، کہ میں تو تیرا قرضہ ادا کر چکا ہوں، دوبارہ لینے آئے ہو، میں تو قرضہ دے چکا ہوں۔ اس نے کہا البینہ، الشہود، گواہ، گواہی ہے آپ کے پاس؟ رسول اللہ کے پاس تو اس وقت گواہ نہیں تھے۔ آپ کے چہرے پہ تھوڑی پریشانی آئی نا،
تو حضرت خزیمہ نے صرف اتنا جملہ کان سے سنا کہ حضور نے فرمایا میں دے چکا ہوں، بس یہ سنا. آگے آئے اور یہودی کو کہنے لگی انی اشہد ان رسول اللہ قد قضا. کہ جی گواہ چاہیے؟ میں گواہی دیتا ہوں حضور نے تیرا قرضہ دے دیا. شرم نہیں آتی تجھے؟ دوسری بار آ رہا ہے. یہ انہوں نے چڑھ کے بات کی نا، یہودی تو دوڑ گیا. وہ جب چلا گیا تو حضور پاک نے حضرت خزیمہ سے پوچھا کہ خزیمہ تو اس وقت موجود تھا؟ کہ جی نہیں. کہ پھر کیوں گواہی دی؟ کہ یا رسول اللہ میرے پاس دلیل ہے. خزیمہ کیا دلیل ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے تو ہمیں بتایا اللہ ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا. آپ کے کہنے پہ ہم گواہی دیتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا آپ نبی ہیں، ہم نے تو آپ کو نبوت ملتے نہیں دیکھی، تو ہم آپ کے کہنے پہ گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. آپ نے فرمایا جنت ہے، دوزخ ہے، اللہ ہے، عرش ہے، کرسی ہے، قلم ہے، لوح محفوظ ہے، تمام پل صراط تک ہے. یہ چیزیں آپ ہی نے بتائیں، ہم نے تو نہیں دیکھی. ہم آپ کی زبان پہ اعتماد کر کے کہہ دیتے ہیں ہے. اب بھی تو آپ ہی فرما رہے ہیں نا کہ میں قرضہ دے چکا ہوں، ابھی میری گواہی جھوٹی نہیں ہے، میں نے اعتبار کیا ہے، گواہی دے دی ہے. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شیر اسلام مفتی عبدالواحد قریشی. کہ اب بھی تو میں نے آپ ہی سے سنا تو گواہی دے دی. تو یا رسول اللہ یہ جھوٹی گواہی تو نہیں بنتی، یہ تو سچی گواہی ہے. یہ بات ہوئی، حضور پاک قدرے روکے جیسے الہام ہو رہا ہو. پھر فرمایا خزیمہ تو اس سے عرش والا خوش ہو گیا، اور اللہ نے تیرے لیے امت میں یہ عہدہ دیا ہے کہ انت ذو شہادتین. آج کے بعد جب بھی گواہوں کی ضرورت پڑے گی تو لوگ دو دو گواہ دیں گے تو دو شمار ہوں گے، تو اکیلا گواہی دے گا تو دو کے برابر شمار. جب زید ابن ثابت قرآن کے جمع کرنے والی کمیٹی کے سربراہ رضی اللہ عنہ نے اعتراض کیا تو پھر صحابہ کی میٹنگ بلائی اور صحابہ نے کہا دیکھتے نہیں ہیں یہ خزیمہ ابن ثابت الانصاری المدنی ہے رضی اللہ عنہ، اس کو تو حضور نے ٹائٹل دیا تھا ذو شہادتین. جب یہ اکیلا گواہی دے تو دو کے برابر شمار کی جائے. مسلمانوں اسی وجہ سے آج قرآن کریم میں یہ دو آیات قرآن کا حصہ ہے. میرے دوستو یہ 5 پوائنٹس میں نے آپ کی خدمت میں رکھے صرف اس بات کو مدلل مبرہن کرنے کے لیے کہ قرآن ہم تک آیا ہے، ان واسطوں سے آیا ہے. اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن بچوں نے پڑھا ہے ان کے ماں باپ کو سلام عقیدت ہے، جن والدین نے پڑھایا ہے ان کے والدین کو سلام عقیدت ہے، جن اساتذہ نے پڑھایا ہے ان کو سلام ہے. خصوصاً ہماری بھتیجی کو اللہ پاک قرآن کی عظمت مبارک فرمائے. بھائی زاہد کے سر کا تاج پر ان کی، ہماری بھابھی ان کی گھر والی کے سر کا تاج پکا، ان کے ماں باپ کا سر کا تاج پکا. کتنا مزہ آئے گا. ہر بندہ یہ طے کر لے کہ ہم اپنی اولاد کو جہاں اسکول کالج پڑھاتے ہیں وہ دنیا کی دولت ہے، ہم وہاں قرآن بھی پڑھائیں گے جو دنیا کی دولت بھی ہے، آخرت کی دولت. کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جتنے لوگ اپنی اولاد کو قرآن کے لیے پیش کرو گے، اپنی اولاد کو اللہ کی کتاب کے لیے پیش کرو گے، تائید کیجئے. کریں گے؟ ماشاءاللہ. آپ اپنی اولاد کو قرآن کے لیے پیش کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو قیامت کے دن رب کریم کے دربار میں تاج سلطانی ملے گا. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.